الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبوۃ بعد نبوتی ولا رسالۃ بعد رسالتی ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا وطبیب قلوبنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد عبدہ ورسولہ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ محبت کے ساتھ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی حمد و صلاۃ کے بعد درود حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ حسنین کے بابا ابو بکر و عمر علی و عثمان کے نبی قائد المرسلین ختم المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے دربار گوہربار میں عقیدتوں محبتوں چاہتوں کا خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ کا کروڑ شکر ہے جس خالق کائنات نے ماہ صفر المظفر کے فیوز و برکات سے ہم سب کو بہرہ ہمدوز ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایک اور ولی کامل کی زندگی کے چند ہمتن پہلو میں چیدہ گفتگو آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ کی حضور دعا ہے خالق ارض و سما مجھے اور آپ کو اپنے عقائد و اعمال کے قبلے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، جب پورے کا پورا ہندوستان کی فضا دہریت، وہابیت، دیوبندیت اور بد عقیدگی کی بدبودار فضاؤں میں گم ہو رہی تھی، معاشرے کے اندر الحاد و بے دینی کا دورہ تھا، ہر طرف تاریک گھٹائیں چھائی تھیں، مذہبی لبادے میں لوگ قرآن بھی پڑھتے، حدیث رسول بھی پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دور میں لوگوں کے ایمان اور عشق رسول پر حملہ ہوا، لوگ شرعی احکامات کو نہ صرف بھولا دینا شروع کر دیا بلکہ طرح طرح کی تعویلات اسلام کی حقیقی صورت کو مسخر کرنا شروع کر دیا، اسلام کے حقیقی چہرے کو، اسلام کی روحانیت کو، اسلام کے حقیقی پیغام کو، قرآن و سنت کے معنی و مفاہیم کو یکسر بدل دینا شروع کر دیا گیا۔ معاشرے میں محدث اور مولوی کہلوانے والے لوگوں نے اللہ کی ذات کے متعلق طرح طرح کے عقائد و نظریات کو جھاڑا۔ کسی نے لکھا اللہ جھوٹ بولنے پہ نعوذ باللہ من ذالک قادر ہے، کسی نے کہا نماز میں اگر نبی کا خیال آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان اطہر پر بے ادبی اور گستاخی کی یلغار بڑھنا شروع ہو گئی، لوگوں کے عقائد و نظریات یکسر بدلنا شروع ہو گئے۔ ہندو اور انگریزوں کے کہنے پر بر صغیر پاک و ہند کی نگری میں مسلمانوں کے عقائد و نظریات کے اوپر دھول ڈالنا شروع کر دی۔ لوگ کہلواتے مسلمان تھے مگر قرآن کے غلط ترجمانی کرنا شروع ہو گئے، اور بڑے بڑے لوگ جنہیں کوئی عقیدہ، کسی نے کوئی نظریہ دے کر لوگوں کو، نوجوانوں کو ہدایت کے رستے سے ہٹانے کی بھرپور سر توڑ کوششیں کی، لیکن یاد رکھیے میرے ملت کے جوان، تاریخ گواہ ہے اور اولیاء
औलिया कामिलीन नबी की उम्मत में आते रहे, जो उम्मत पर पड़ने वाली बदबूदार फजाओं को, तारीकियों को मर्द कलंदर, और वो अपने इल्म से, अपने अमल से, अपने किरदार से, अपने गुफ्तार से, अपने कलम से, अपने मुजाहिदाना अंदाज से, अपनी रूहानियत से, अपनी सीरत से, अपने काल से, अपने हाल से, अपनी सीरतों सूरतों अंदाज तरबियत से, अपने मदारिस के जरिए, मसाजिद के जरिए, दरसो तदरीस के जरिए लोगों को हक की तरफ बुलाते रहे। 1400 साल से पूरे तज़क्को एहतशाम के साथ, मुकम्मल एहतमाम के साथ, मुस्तनद तफसीलात के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हम तक पहुंचता रहा। एक सदी से दूसरी सदी, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होता रहा। पूरी उम्मत को वो दीन इस्लाम कुरान की हकानियत की सूरत में, मुस्तनद अहादीस की सूरत में विरासत में मिला है। आज 1448 हिजरी 2026 में मजहब हक हम तक पहुंचाने वाले जिस खूबसूरत हस्ती का जिक्र खैर, जिस उम्मत के अकाबिर का जिक्र खैर, जिसे औलिया मालिहीन में जिसका नाम शामिल किया जाता है, उस हस्ती ने हजारों लोगों को अल्लाह की याद से, मुस्तफा के इश्क रसूल से 15 सदियां गुजर जाने के बाद लोगों के दिलों में इश्क मुस्तफा की शमा को रोशन किया। वो किसी ने क्या खूब कहा है, फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे दे कर ये बूटे हमने पाले हैं। और उन्हीं हस्तियों के अंदर हस्ती का तारुफ करवाने लगा हो जिन्हें आकाए नेमत कहा जाता है, जिन्हें इमाम आहले सुन्नत कहा जाता है, जिनको अजीमुल बरकत कहा जाता है, जिनको अजीमुल मर्तबत कहा जाता है, जिस हस्ती को परवाने शमे रिसालत कहा जाता है, जिस हस्ती को मुजद्ददे दीनो मिल्लत कहा जाता है, जिसको हामिये सुन्नत कहा जाता है, जिसको माहिये बिदात कहा जाता है, आलमे शरीयत, पीर तरीकत, बाइस खैर बरकत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अलहाफिज अलकारी अशाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी कहा जाता है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, मैं दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की भी तालीमात पढ़ रहा था, औलिया कामिलीन की भी। किसी वली का जिक्र उसके बच्चे ने जिंदा नहीं रखा। अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो, तुम मेरा जिक्र करो, मेरा अब तुम्हारा जिक्र करूंगा। आज उस आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी की 2-4 बातें, ज़्यादा नहीं 2-4 बातें आपकी नज़र करूंगा। याद रखिए, 10 शव्वालुल मुकर्रम 1272 हिजरी आपकी विलादत है। बामुताबिक 1856 ईस्वी हफ्ते के दिन आपकी विलादत हुई। कोई शख्स भी नबी की ज़ात से जब मोहब्बत करता है, अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत करता है, अल्लाह लोगों के दिलों के अंदर उस जिक्र को बुलंद करने वाले बंदे का जिक्र भी लोगों के दिलों में रासिख फरमा देता है। इंसान चाहे लाख उसको घटाना चाहे, दबाना चाहे, कम करना चाहे, लोगों को कहे ना करो बात, लेकिन अल्लाह उस बंदे का जिक्र लोगों के दिलों में खुद जिंदा करता है। क्यों? कुरान का फैसला है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। और अगली बात, कुरान का मौजू है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, बेशक अल्लाह के वली मुत्तकी है। उन मुत्तकी लोगों की ना बड़ी निशानियां हैं। आज आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के 4 साल से लेकर आपकी 68 साल की उम्र मुबारक तक के बेशुमार कारनामे हैं, बेशुमार उनकी जिंदगी के सुनहरी उसूल हैं। चीदा चीदा 2-4 बातें आपकी नजर करूंगा। कुछ लोग होते हैं जो अपने जिस्म को मुअत्तर करने के लिए महफिलों में आया करते हैं,
اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ذکر سے محفل اور مجلس معطر ہو جایا کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہیں جن کا ذکر کرنے سے، جن کی یاد دل میں تازہ کرنے سے دل معطر ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا کے اندر آج بھی اس ولی کامل کی خوشبو بکھری ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی سادی سادی باتیں، 105 کم و پیش علوم و فنون پر آپ کو مہارت تامہ حاصل ہے۔ اس وقت 15ویں صدی چل رہی ہے، 1448 ہجری ہے یہ جو اسلامی سال چل رہا ہے۔ بڑے بڑے صاحب علم، صاحب تقوی، صاحب بصیرت، صاحب ارباب فکر و دانش، بڑی بڑی پڑی ہستیاں موجود ہیں زمانے کے اندر۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پی ایچ ڈی ہے، کوئی ایم فل ہے، کوئی مفتی ہے، حدیث کے اوپر پی ایچ ڈی کی، کسی نے فقہ پر کی، مگر 105 علوم پر مہارت تامہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اور کم و پیش کئی زبانوں پر 1000 سے زائد تصانیف آپ نے لکھ کر، آج کی نہیں، نہ انسائکلوپیڈیا کا دور تھا، نہ اے آئی کا دور تھا، نہ گوگل کی ایجاد تھی، نہ ٹیکنیکل مشینیں تھیں، نہ اس طرح کے اوراق اور لکھنے والے ٹائپنگ مشینوں کے کاریگر لوگ مارکیٹ میں موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ درگو 25 صفر مظفر 1340 ہجری بمطابق 28 اکتوبر 1921 بروز جمعہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ 68 سال کی عمر میں سورج غروب ہوا۔ میں باتیں کروں گا۔ پہلا کام، قرآن کا ترجمہ کیا ہے کنز الایمان، اور کنز الایمان ترجمے کی ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں سادہ طریقے سے۔ سادہ، آپ قرآن کے اس وقت مارکیٹ میں 30 سے زائد ترجمے ہیں اردو کے۔ ایک آیت میں اعلیٰ حضرت کا عشق کا جام آپ کو بلاتا ہوں۔ قرآن سورۃ الضحیٰ، اللہ فرماتا ہے وَوَا جَادَاكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ سب نے ترجمہ کیا اے نبی ہم نے آپ کو گمراہ پایا پھر ہدایت دی، نعوذ باللہ۔ کسی نے ترجمہ کیا ہے نبی ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا پھر راہ دی، نعوذ باللہ۔ کسی نے کہا ہے نبی ہم نے آپ کو بھولا پایا پھر راہ دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ نقل کفر رباشد، ہر بندے نے یوں ترجمہ کیا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا پھر راہ دی۔ یہ ترجمہ کر کے نا اعلیٰ حضرت، تو کسی کہنے والے نے کہا جلوہ ہے، نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھتے ہیں وہ علاقہ رضا کا ہے۔ دور ہے سوشل میڈیا کا، اعلیٰ حضرت میں یہ مسئلہ، اعلیٰ حضرت کا یہ مسئلہ۔ ہم نے کہا سارے مسئلے چھوڑو، پہلے قرآن میں بد مقابل لے کر آؤ۔ عالم اسلام کے اجمی لوگوں کو دعوت فکر دے رہے ہیں، سارے ترجمے اکٹھے کر لو، کنز الایمان لے آؤ، سمانہ و مفاہیم میں، فقاہت و بصارت میں، پنہائی ہو یا نکتہ عروج ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، مشرق والے ہو یا مغرب والے ہو، ترجمہ کھول کے دیکھ لو۔ اللہ کی عزت اور جلال کی قسم، جو ترجمہ میرے احمد رضا نے کیا ہے ابھی کوئی نوجوان آیا ہی نہیں جو ایسا ترجمہ کر سکتا ہو۔ بات اور قرآن کہہ رہا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، سارے ترجمے کرنے والوں کے ترجمے اٹھا کے دیکھ لو، ترجمے کرتے ہیں مکر کیا اللہ نے، نعوذ باللہ، مکر کیا کافروں نے۔ کنز الایمان پڑھ لو، فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، مکر کیا کافروں نے، خفیہ تدبیر فرمائی اللہ رب العزت نے۔
اور میرے نوجوانوں، اس احمد رضا خان نے پہلا کام کنزُل ایمان اور دوسرا کام فقہ کے اوپر فتاوی رضویہ شریف. آج ہمارا کوئی میٹر لگوا دے، ہمارے بچے کو کوئی پرتی کروا دے، ہماری گلی کی کوئی سڑک ڈلوا دے، ہم اس کے احسان یاد رکھتے ہیں، اس کو ووٹ دیتے ہیں. انہیں سانو دولت دیتی، انہیں سانو پیسہ دیتا، انہیں سانے بچے نو نوکری لوائی. احمد رضا نے اور کچھ نہیں کیا، تمہارے بچوں کے ایمان کو بچا کر عشق رسول کی شمع سے روشن کر دیا. مصطفیٰ سے عشق کرنا سکھایا ہے، نبی سے محبت کرنا سکھایا ہے. محبت تول تول کے نہیں ہوتی، مصطفیٰ کی محبت دل کھول کے ہوتی ہے. اور نبی پاک کا ادب کرنا سکھایا ہے، نبی کے بچوں کا ادب سکھایا ہے، اہل بیت اطہار کا ادب سکھایا ہے. احمد رضا خان فاضل بریلوی نے شاعری کے اندر اس وقت کی جو شاعری تھی، اس شاعری کی زبان کے اندر اپنا عقیدہ پورے کا پورا پیش فرمایا ہے. اور احمد رضا نے نبی کی تعظیم سکھائی. کچھ بدبختوں نے نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے کہا نبی بھی کھاتا ہم بھی کھاتے، نبی پیتا ہم بھی پیتے، نبی کے دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، نعوذ باللہ من ذالک، نبی ہم جیسا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، احمد رضا نے کہا تم مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں کسی کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اعلیٰ حضرت نے منکروں کو، بد عقیدہ لوگوں کو جھنجھوڑ کے کہا ہے تم اپنے عقائد کو درست کرو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. لوگوں کو کہا تم نبی کو اپنے جیسا کہتے ہو، تھوڑا سا خیال کرو، تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، تم نہیں مانتے، تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، کلمہ پڑھنے کا بھی احسان گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذرا خیال کر، تو دنیا میں محبوب کے احسانات کو نہیں مانتا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. لوگوں نے کہا یہ شرک ہے، تھوڑی دیر ٹائم نکال کے جمعے والے دن جلدی آؤ، تمہیں بتائیں گے یہ شرک ہے یا حقیقت عقیدہ توحید ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. میں پڑھ رہا تھا قیامت کے جب دن ہوگا، پہلے سارے نبیوں کے پاس امتیں جائیں گی، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں کے پاس امتیں جائیں گی. سب کے بعد جب ہو کے آئیں گی نا، پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیں گی. سارے نبیوں سے ہو کے جب امت دربار مصطفیٰ میں آئے گی، کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیری، میرے نبی کے لب پر آنا رہا ہوگا. اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے. اے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے قیامت کے دن، قرآن کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، بیٹی ماں سے، بیٹا باپ سے، ایک دوسرے سے رشتہ دار آنکھیں چھپائیں گے، ایک دوسرے سے چوری چھپیں گے کہ نیکی نہ مانگ لے. فرمایا جب ہر کوئی ایک دوسرے کو چھوڑ دے گا، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ کہہ کے بلاتے یہ ہے. ارے یہ مصطفیٰ کے امتی کے لیے خوبصورت پیغام آ رہا ہے. محبوب کی بات کیا کرو، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے.
اور ظالموں محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجئے۔ منکروں نے نا نبی پاک کے مقام کو توڑنا شروع کیا، اعتراض کے نا نبی کے دو ہاتھ ہمارے بھی، نبی نے ایسے کیا ہم نے بھی۔ اعلی حضرت فرمانے لگے تم نبی کی بات، فرمائے 1,24,000 انبیاء اور رسل میں کسی نبی کو اللہ نے حضرت اسرافیل سے ملاقات نہیں کرائی۔ فرمایا تنہا میں اللہ کا رسول ہوں۔ محبوب مکرم کی بارگاہ کے اندر حضرت اسرافیل کو پیش کیا گیا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام مصطفیٰ سے ملاقات کی ہے۔ پوری کائنات ارض و سما کے اندر یہ زمین تھی، مقام تھا، لا مقام تھا، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر تھا، کسی نبی کو یہ شان نہ ملی کہ وہ لامقام پہ اللہ کی بارگاہ میں جائے اور قرآن اس کی منظر کشی پیش کرتے ہوئے کہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ۔ میں مختصر بات کر رہا ہوں، قرآن کہتا قاب قوسین او ادنیٰ، فرمایا اتنی قربت اور اتنی محبت کسی اور نبی کو اللہ نے یہ مقام رفت نہ دیا جو تنہا زہرا کے بابا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کو دیا ہے۔ کیوں تو پھر کیوں نہ کہیں ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ اور جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مجتدی جے کے ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور ہم اس احمد رضا کا پڑھا ہوا سلام ہر جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا محبوب کا مقام پھر کیا ہوگا؟ آپ نے کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے سے با کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشے، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری۔ اور بندے تیری اوقات کیا ہے؟ تجھے بندگی کا عروج بھی، بندگی کا تصور بھی محمد کے وسیلے سے ملا ہے۔ تیری تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے دوستوں میں آپ نے اپنی زندگی کے اندر سادات کا بڑا احترام کیا، غریبوں سے بڑی محبت کی، مسکینوں سے بڑی محبت کی۔ اعلیٰ حضرت نے عشق رسول کا پیغام دیا۔ آپ کے نا مدرسے میں ایک خادم رکھا، کسی نے احمد رضا کو بتایا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے ایک خادم ہے وہ سید بادشاہ ہے، وہ سید بادشاہ۔ اور نوجوانوں دوستو، ہمیں سید کا احترام احمد رضا نے سکھایا ہے۔ سید ہے لایا، ہاتھ جوڑ کے گزارش کی، کہا آپ سید بادشاہ ہیں، آپ باپو ہیں، ہمارے سرتاج ہیں، نبی کی اولاد ہیں۔ اور ایک بات اور بتا دوں، جب تو کہہ دینا میں نبی کی اولاد ہوں پھر اس کو پرکھانا کرو، اپنا شجرہ بتا۔ ہمیں خیال کرنا چاہیے، ہمیں تھوڑا احساس کرنا چاہیے۔ میں وقت بہت کم ہوتا ہے، بہت سی باتیں آ جاتی ہیں۔ اولیاء کاملین کا انداز تھا، کوئی بھی ان کی بارگاہ میں آتا اور بتاتا میں سید ہوں تو آپ اس کا احترام دل سے کیا کرتے تھے۔ احمد رضا خان نے بلا لیا، آپ نے فرمایا جو وظیفہ طے ہے وہ ملتا رہے گا، جو وظیفہ طے ہے وہ ملتا رہے گا۔ آپ نے آج کے بعد خادمیت کا کام نہیں کرنا، تم میرے نبی کے اولاد ہو، تمہارے پاؤں ہمارے سر کا تاج ہے، ہم آل رسول کی خدمت کرتے ہیں۔ اور بھی بہت سے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، دوسرا نمبر عمر کا ہے، تیسرا عثمان کا ہے، اور چوتھی خلافت میں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کا ہے۔ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، تعلیمات کو سمجھنے کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے شہزادوں کو لے کر آئیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی غلام حیدر ساقی صاحب کے نئے بیانات سننے اور دیکھنے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔